اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اپنے باغ میں کھیت میں تھے۔ کسی نے خبر دی انت ہنا وقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ، کہ آپ یہاں ہیں، حال یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو شہر میں انتقال کر چکے ہیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تیز تیز قدموں کے ساتھ چلے اور سینہ ہانڈی کی طرح کھدکھدا رہا تھا۔ جب حجرہ مبارک میں پہنچے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹائی، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و طبت میتا، آپ نے بہت اچھی زندگی پائی اور بہت اچھی موت پائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خود رفتہ ہو گئے تھے اور فرما رہے تھے خبردار اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محبوب دنیا سے فوت ہو گئے ہیں تو گردن اڑا دوں گا۔ ہر ایک صحابی عجیب کیفیت میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو جمع کیا، مسجد نبوی کے اندر سب جمع ہوئے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ افروز ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب تاریخی جملہ فرمایا، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگو باخبر ہو جاؤ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ تو فوت ہو گئے، اب وہ سوچ لے اب کس کی عبادت کرنی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ صحابہ کرام کا سمجھدار طبقہ بیٹھا ہوا تھا، گروہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے ابلتے ہوئے دودھ میں پانی کے چھینٹے دے دیے جائیں تو وہ اس کا جوش بیٹھ جاتا ہے، اس طرح تمام کو ایک تسلی ہو گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ بھئی وفات تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے نا، اللہ کی تو نہیں ہوئی، اور محبوب نے عبادت کے لیے تو اللہ کے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو محبوب نے جو سبق سکھایا ہے وہ سبق تو ہم سیکھ چکے ہیں اور اسی پہ صبح قیامت تک ہمیں عمل کرنا ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ ایک تسلی ہو گئی، ایک اطمینان ہو گیا۔ یہ بات یہ عاجز اس لیے عرض کر رہا ہے کہ جب دنیا سے کوئی بڑے جاتے ہیں، اور دوستو دیکھو جانا سب کو ہے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، پیارے صحابہ چلے گئے، پیارے اولیاء اعظام چلے گئے، تو پھر ہم نہ ولی ہیں نہ نبی، ہم کیا رہیں گے؟ جانا سب کو ہے۔ بس فرق اتنا ہے جیسے ریلوے اسٹیشن پر پیسنجر ہوتے ہیں، کوئی پہلی ٹرین سے جاتا ہے، کوئی درمیانی ٹرین سے جاتا ہے، کوئی آخری سے جاتا ہے، جانا سب کو ہے، رہنا کسی کو نہیں ہے۔
پلیٹ فارم جو ہے کسی کی قیام گاہ نہیں ہے، تو یہ دنیا کسی کی قیام گاہ نہیں ہے، قیام گاہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے امتحان پر کامیاب ہونا ہے، جی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ کر کامیاب ہونا ہے اور یہاں سے گزر جانا ہے۔ کوئی نبی دنیا کے اندر جانے کے بعد واپس آنے کے لیے نہیں آیا، اللہ پاک نے تمام کو سنگل ویزا، سنگل انٹری ویزا، وزٹ ویزا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، چلے گئے، پھر تشریف لائیں گے، باقی سارے کے سارے سنگل انٹری ویزا پر آئے، اور ہم سب کے سب وزٹ ویزا پر ہیں۔ سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو دیکھو اور میری قدرت کو پہچانو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ تو ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت پر، اللہ تعالیٰ کے بھیجنے پر اور آزمائش کے دن گزارنے پر اور امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم دنیا میں آئے، اس لیے رہنا کسی کو نہیں ہے، بہت لمبے چوڑے پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جتنے دن گزر رہے ہیں، یہ عاجز کہا کرتا ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے رہو اور اچھے اعمال کر کے دنیا سے گزر جاؤ۔ یہ عاجز چند مہینے پہلے رمضان سے قبل حضرت مفتی فیض الوحید صاحب دامت برکاتہم اس وقت ہمارے درمیان رحمۃ اللہ علیہ، ابھی تو رحمۃ اللہ علیہ زبان پر چڑھا بھی نہیں ہے، ابھی تو دامت برکاتہم کے الفاظ زبان پر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی برکتوں کو باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے اپنی رحمتوں میں رکھے۔ کیا پتہ تھا کہ رمضان سے پہلے ہماری ان کی آخری ملاقات تھی، یہیں تو بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت اچھی زندگی پائی اور بہت اچھی وفات پائی، واقعی قابل رشک ہے ہمارے سب کے لیے۔ اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ حضرت تو چلے گئے، لیکن حضرت کے جانے سے کام تھوڑی ختم ہوا۔ نمازیں معاف ہو گئی ہوں، نوافل معاف ہو گئے ہوں، جی ذکر و اذکار معاف ہو گیا ہو اور کوئی کام نہ کرنا ہو، ایسا تو نہیں ہے جی۔ تو جو ان کی تعلیمات تھی، وہ تعلیمات تو آج بھی ہیں، ان پر تو ہمیں آج بھی عمل کرنا ہے۔ اس لیے دوستو یقیناً دل کھدکھداتا ہے، یاد آتی ہے تو جذبات اٹھتے ہیں، آنکھیں اشبارک ہوتی ہیں، تو رونا کوئی یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات پر روئے تھے، اپنے نواسے کی وفات پر روئے تھے، تو رونا خلاف سنت نہیں ہے، لیکن شکوہ نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، کوئی اللہ کی رحمت کے خلاف بات نہ ہو کہ اللہ تھوڑا سا اور جی لیتے، پیارے اللہ دنیا میں بڑے بڑے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں، وہ مر جاتے، ہمارے بڑے رہ جاتے، ہمارے باپ رہ جاتے، ہمارے بھائی رہ جاتے۔ یہ سب چیزیں یہ شکوے میں داخل ہیں، اس طرح کی بات نہ ہرگز نہ کریں۔ ہاں یاد آتی ہے، دل کھدکھداتا ہے، آنکھیں اشبارک ہوتی ہیں، دل مغموم ہوتا ہے، جی آنکھوں سے اس غم کا اظہار ہوتا ہے، غم ٹپکتا ہے، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن کوئی شکوے کا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ ایک بات تو یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ منشے پہ نظر رکھیں کہ مرحوم کی زندگی کا منشا کیا تھا۔ وہ آئے تھے اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، اللہ ان کو فضل عطا فرمایا، اللہ نے ان کی زبان میں خوبی عطا فرمائی، شیرینی اور حلاوت عطا فرمائی تھی، اخلاص کی تاثیر عطا فرمائی تھی، جو کہتے تھے دل پر بات لگتی تھی اور انسان کا جسم عمل پر کھڑا ہوتا تھا، جی یہ خوبیاں ان کے اندر تھی کہ اللہ یہ خوبیاں ہمیں بھی عطا فرما اپنے فضل سے۔ تو یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جس طرح سے وہ عمل کر کے گئے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، جی وہ تہجد پڑھتے تھے، وہ ذکر کرتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے، وہ واعظ و نصیحت کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو تھکاتے تھے، کھپاتے تھے، وہ بچوں کو پڑھاتے تھے، محبت سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے، جی چھوٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے، شفقت کرتے، بڑوں کا اکرام کرتے،
احترام کرتے, یہ ان کے اندر جو محاسن تھے, خوبیاں تھیں, وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے ان سے سچی محبت اور وفاداری. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. صحابہ کرام نے اور دیکھا کہ محبوب دنیا سے گئے ہیں, لیکن دین تو نہیں مٹ گیا, شریعت تو نہیں مٹ گئی, یہ تو باقی رہے گی. لہٰذا انہوں نے کمر پختہ کی, عزم مصمم کیا اور آگے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ آج ہم اس شکل میں جو نظر آ رہے ہیں, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو صحابہ کرام نے محنتیں کی تھی اس کا نتیجہ ہے. ایک اور بات, یہ جو انتقال ہے نا, عربی کا لفظ ہے یہ انتقال. ہم تو اردو میں کہتے ہیں مر جانا, مر جانا یہ بھی عربی کا لفظ ہے, مر یمر, گزر جانا. تو انتقال کے معنی منتقل ہونا. یہ مومن کی زندگی میں پیدائش سے لگا ہوا ہے, اور یہ انتقال اس کی ترقی کا باعث ہے. دیکھو, بچے کا وجود باپ کی پشت میں ہوتا ہے. انسان کا جو جوہر ہے وہ باپ کی پشت میں ہوتا ہے. باپ کی پشت انتہائی تنگ و تاریک ہے, پھر وہ وہاں سے انتقال ہوتا ہے, اس کا وہ منتقل ہوتا ہے اور ماں کے رحم میں جاتا ہے. ماں کا رحم انتہائی کشادہ ہے باپ کی پشت کے مقابلے میں, تو یہ انتقال اس کی ترقی کا باعث بنا. پھر وہاں سے اس کا انتقال ہوتا ہے 9 مہینے کے بعد دنیا کی طرف. تو دنیا, عالم دنیا ماں کے رحم کے مقابلے میں بہت کشادہ جگہ ہے. پھر کچھ سال, مہینے, کچھ سال وقت گزار کر یہاں سے اس کا انتقال ہوتا ہے عالم برزخ کی طرف. عالم برزخ عالم دنیا کے مقابلے میں بہت وسیع و عریض ہے. پھر وہاں سے اس کا انتقال ہوگا عالم جنت کی طرف. عالم جنت تمام عالموں کے مقابلے میں بہت وسیع و عریض ہے. تو یہ جو انتقال ہے یہ مومن کی ترقی کا باعث ہے. اور دوستو, موت ایک اٹل حقیقت ہے. آج تک اس موت کا کسی نے انکار نہیں کیا. دنیا میں ایسے بیوقوف تو آئے جنہوں نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, یہ کہا. خدائی کا دعویٰ کرنے والے بیوقوف تو پیدا ہوئے, لیکن وہ بیوقوف بھی موت سے ڈرتے تھے. آج تک کوئی کسی ماں نے ایسا پوت نہیں جنا جو موت کا انکار کرے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت بادشاہوں کو بھی آتی ہے, موت امیروں کو بھی آتی ہے, موت فقیروں کو بھی آتی ہے, موت عالموں کو بھی آتی ہے, موت ظالموں کو بھی آتی ہے, موت جاہلوں کو بھی آتی ہے, موت چھوٹوں کو بھی آتی ہے, موت بڑوں کو بھی آتی ہے. بغداد کی سڑکوں پر ایک بچہ روتا ہوا جا رہا تھا. کسی نے پوچھا, بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا, مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے, اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے. تو کہا, مننے ابھی تو تم چھوٹے سے چوزے ہو, چھوٹے سے مننے ہو, تمہیں جوان ہونا ہے, تمہیں بڑے بڑے کام کرنے ہیں, پھر تم بوڑھے ہوں گے, پھر تمہاری سفید داڑھی آئے گی, پھر تم اللہ کے یہاں جاؤ گے. کہا, چچا آپ اپنا کام کرو, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. تو موت تو سب کو آتی ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت کو اگر محبتوں سے ٹالا جا سکتا تو بیوی اپنے شوہر کو کبھی نہ مرنے دیتی. موت کو اگر دانائی سے ٹالا جا سکتا تو بڑے بڑے افلاطون اور بڑے بڑے حکماء کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر طاقت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بڑے بڑے پہلوان گھاما اور ارسطو کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر بادشاہت کے ذریعے سے, مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو یہ عمرا کو, جی, ان کو کبھی موت نہ آتی. موت ایک اٹل حقیقت ہے, یہ آ کر رہے گی. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کر کے رکھیں, ہم اس کی تیاری کر کے رکھیں. اور موت کے لیے الگ سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی روٹین کی جو ہماری زندگی ہے, صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک, ان میں جو اللہ پاک نے ہماری طرف احکام متوجہ فرمائے ہیں, ان احکام کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں. اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے, روکا ہے, ان چیزوں سے ہم بچیں اللہ کی رضا کے لیے. بس یہ موت کی تیاری ہے, اس کے لیے الگ سے کوئی وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے نہ دھندا پانی بند کرنے کی ضرورت ہے, نہ بزنس ختم کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہیں جنگلوں میں اور پہاڑ کی غاروں میں چھپنے کی ضرورت ہے. نہیں, اسی دنیا میں رہتے ہوئے, انہی گلی کوچے اور بازار میں رہتے ہوئے, اسی معاشرت میں رہتے ہوئے, انہی بیوی بچوں میں رہتے ہوئے, انہی عائلی اور خاندانی زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا, اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا,
اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا، بس یہ موت کی تیاری ہے۔ اس کے لیے الگ سے کوئی وقت نکالنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جو ہمارے آگے پیش رو گئے ہیں وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے، انہیں بستیوں اور محلوں میں اور گلی کوچوں میں رہتے ہوئے، انہیں ہماری آبادیوں میں رہتے ہوئے اللہ کے ولی بن کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ الگ سے کوئی ایڈیشنل کوئی ایکسٹرا کوئی زندگی تو نہیں لائے تھے، وہی ان کے بھی دن اور رات 24 گھنٹے کے تھے، ان کی بھی صبح شام ہماری طرح تھی، ان کی صبح بھی سورج طلوع ہونے سے ہوتی تھی، ان کی شام بھی سورج غروب ہونے سے ہوتی تھی، ان کی نمازیں بھی اذان کے بعد ہوا کرتی تھی۔ جی پھر وہ اتنا بڑا مقام کیسے پا لیے؟ وہی گر کی بات جو اس عاجز نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس پر عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور انہوں نے اپنے آپ کو نواہی سے بچایا اللہ کی رضا کے لیے۔ بس وہی کام ہمیں کرنا ہے، وہی کام ہمیں کرنا ہے، الگ سے کوئی زندگی نہیں۔ ان کا قرآن کوئی الگ نہیں تھا، ہمارا کوئی الگ نہیں، ان کی نمازیں کوئی الگ نہیں تھی، ہماری نمازیں کوئی الگ نہیں، وہ اپنی نمازوں میں کوئی الگ سے کچھ نہیں پڑھتے تھے، ہم اپنی نمازوں میں الگ سے کچھ نہیں پڑھتے، پڑھنا وہی، قرآن وہی، لیکن بس نیتوں کا فرق، اللہ کی طرف جوش محبت، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی روح کا متوجہ ہونا، ان کے دلوں کا متوجہ ہونا، وہی دل وہی روح ہمارے پاس ہے، ہم بھی اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں۔ اس لیے دوستو، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری واری ہے۔ اس موت سے کسی کو دوستی نہیں، کسی کو رستگاری نہیں، کسی کی رشتہ داری نہیں، جانا سب کو ہے، لیکن بس جو گیا ہے اس کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو مینٹین کریں، ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیں، گناہوں کو چھوڑیں، نیکی اور تقوی کو اپنائیں، غفلتوں سے اپنے آپ کو نکالیں، لایانی باتوں میں جو ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر رکھا ہے، لایانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، جس طرح برف کے ٹکڑے پگھلتے ہیں اور نہ شور ہوتا ہے نہ ہنگامہ، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے اور پگھل جاتے ہیں، ٹھیک بالکل اسی طرح لمحات زندگی ہمارے پگھل رہے ہیں، قیمتی لمحات زندگی ہمارے پگھل رہے ہیں۔ ایک برف فروش آواز لگا رہا تھا، صدا لگا رہا تھا، یہ لوگوں ترس کھاؤ اس شخص پر جس کا سرمایہ ہر لمحے پگھل رہا ہے۔ یعنی میرے گھر میں جو جمع پونجی تھی اس کو جمع کر کے برف خانے گیا، وہاں سے برف کی سل اور برف کی لادی خرید کے لایا، اب میں اس کو بیچنے کے لیے صدا لگا رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ پہ ترس کھا کے مجھ سے برف خرید کے لے کے جاؤ گے تو میری جمع بھی جمع ہو جائے گی اور مجھے کچھ نفع بھی مل جائے گا، اور اگر آپ نے مجھ پہ ترس نہ کھایا اور میرا سرمایہ ایسے ہی پگھل گیا تو میں تو بہت بڑا محروم ہو جاؤں گا، میں تو بہت بڑا محروم ہو جاؤں گا۔ تو جس طرح سے برف فروش ہر لمحے اس بات کی فکر کرتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اپنی برف کو بیچ دوں اور برف کو بیچ کر اس کو میں کنورٹ کر لوں، ریزگاری میں اور پیسوں اور سکوں میں اس کو تبدیل کر لوں، اسی طرح ہمیں لمحات زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لمحات زندگی کو کیش کر لیں۔ اور لمحات زندگی کو کیش کیسے کریں؟ کہ ہم ذکر و اذکار کریں، ہم تلاوت کریں، ہم کار خیر کریں، ہم خدمت خلق کے کام انجام دیں، ہم نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کے کام کہے ہیں وہ کریں۔ اب جب مجھے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے ولی بنیں، اللہ کے نیک بندے بنیں، ہم ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس کل سے ہم اپنا لباس بدلیں گے، سر پہ دستار باندھیں گے، جبہ پہنیں گے، سفید کپڑے پہنیں گے، داڑھی بڑھائیں گے، اور ہر وقت بس مسجد میں اپنا سر جھکا کے رکھیں گے، تسبیح پڑھتے رہیں گے، اب دنیا جو ہے وہ چولہے میں جائے۔ نہیں، یہ منشا نہیں ہے دوستو۔ اگر ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں تو ہم تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے، اور عبادت کا بھی ایک شعبہ اس کے لیے تیار کر رہے ہیں، پریپیئر کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت اٹھا کے دیکھو، صحابہ کرام ہر وقت آپ کو مسجد میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ کبھی بازار میں، کبھی کھیتوں میں اور کھلیانوں اور باغات میں، اور کبھی وہ کسی نہ کسی میٹنگ میں، کسی معاملے میں کوئی معاملہ حل کرتے ہوئے، بہرحال وہ کسی نہ کسی کام میں جڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سارے کے سارے ہر وقت مسجد نبی میں بیٹھے رہتے ہوں، صحابہ کرام کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا۔ اس لیے کہ دوستو خوب اچھی طرح سے بات کو سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے دین اسلام کو 5 شعبوں میں تقسیم کر فرمایا۔ ہم 24 گھنٹے میں ان 5 شعبوں میں سے کسی نہ کسی ایک شعبے سے اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوں گے۔ 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایک شعبے سے وابستہ کیے ہوئے ہوں گے۔ بس ان 5 شعبوں کے حقیقت کو ہم سمجھیں
اور 5 شعبوں میں جو دین کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے ان کو ہم سیکھیں، چاہے کسی کی صحبت میں بیٹھ کر، چاہے کسی مدرسے میں زانو تلمس طے کر کے، چاہے کسی اللہ کے ولی سے بیعت ہو کر، ان سے دوستی اور یارانہ جوڑ کر، کسی بھی طرح سے ہم دین کو سیکھیں اور ان 5 شعبوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ وہ کیا ہیں 5 شعبے؟ ایک ہے عقائد کا شعبہ، ایک ہے عقائد کا۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدہ عقدہ سے بنا ہے۔ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو۔ دل اور دماغ، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، دل اور دماغ کے انشراح کے ساتھ کسی چیز پر مضبوط یقین کر لینا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ میں ایک آسان لفظوں میں آپ کے سامنے تعبیر کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ عقیدے میں سب سے 1 نمبر توحید اور رسالت کا عقیدہ ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانیں، واحد، احد، نہ آدھا، نہ پونا، نہ پاؤ، نہ سوا، نہ 1.5، نہ 2، پورا ایک۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ کو ایک مانیں، لا الہ الا اللہ، خلاص۔ ہر تمام کی تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کی کینچی سے ہم کاٹ کے رکھ دیں۔ دوسرا عقیدہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانیں، خاتم النبیین مانیں۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نبوت کا دروازہ بند۔ یہ 1 نمبر کا عقیدہ ہے دوست۔ تو نمبر 1 5 شعبوں میں سے ایک ہے عقائد کا شعبہ۔ ان عقائد کو ہم سیکھیں، سمجھیں اور ان پر جم جائیں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم اپنے عقائد میں متزلزل نہ ہوں۔ نمبر 2 عبادات میں پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادت کی قسمیں ہیں۔ ان کو ہم سیکھیں، ان کو ہم سمجھیں، اور جب جس عبادت کا حکم ہماری طرف متوجہ ہو اس عبادت کو ہم انجام دیں۔ مثلا فجر کی نماز ہمیں پڑھنی ہے، ہم ابھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کا وقت نہیں ہوا۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہماری طرف متوجہ ہوگا تو اللہ کا فجر کی نماز کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوا، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو شوق سے ادا کریں۔ اس سال کے رمضان کے روزے جو آئے گا رمضان، وہ ہم پر ابھی فرض نہیں ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا، اللہ کا حکم متوجہ ہوا کہ میرے بندو روزے رکھو، ہم اس کو اپنے اوپر جبر نہ سمجھیں، ہم شوق کے ساتھ روزے کی عبادت ادا کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، پہلی فرصت میں کوشش کریں ہم فریضہ حج ادا کریں۔ اللہ پاک نے مال دے رکھا ہے، ایک نصاب ہے، اس کے مطابق جب سال پورا ہو جائے تو ہم پہلی فرصت میں زکوٰۃ سے فارغ ہو جائیں، تو عبادتوں کو ہم ادا کریں۔ تو نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات۔ قربان جائیں، اسلام صرف عبادت کا دین نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنے، سجدہ کرنے، طواف کرنے، تلاوت کرنے ہی کا نام نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے مذاہب میں کچھ کلر کے کپڑے پہن لو یا کپڑے نکال دو اور ہو گئے مذہبی، نہیں، ہمارے ہاں تو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک 24 گھنٹے آٹو پہر، جس کنڈیشن میں بندہ ہے اس کنڈیشن میں اللہ کا ایک حکم اس کی طرف متوجہ ہے، اس حکم کے مطابق وہ وقت گزارے، یہ ہے بندگی۔ لہٰذا معاملات کس طرح سے انجام دیں، معاملات کے اندر لین دین آتا ہے، خرید و فروخت کس طرح سے کریں، گھر کرائے پہ کیسے لیں اور کیسے دیں، نکاح کس طرح سے انجام دیں۔ جی، تو یہ جو معاملات ہیں لین دین کے، باقاعدہ شریعت کا ایک سلیبس ہے، اس سلیبس کے مطابق ہم وہ لین دین، وہ معاملات کریں۔ تو عقائد، عبادات، معاملات۔ چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو، ایک گھر میں بھائی بہن کس طرح سے رہیں، جی، دیور جٹھانی کس طرح سے رہیں، دیور جیٹھ کس طرح سے رہیں، ان کے بھابھیوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کریں، کس طرح کا معاملہ کریں، یہ رہن سہن سے متعلق ہے۔ بچہ جب تک نابالغ تھا، باپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کی پوری کفالت کریں، بہترین تعلیم دیں، تربیت دیں، ان پر خرچ کریں، اور جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اب زندگی بھر بچے کے ذمہ ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ شادی کرا دی اور اپنی دلہن کو لے کر کسی فلیٹ میں جا کر رہنے لگے، کسی دوسرے محلے میں جا کے گزر اوقات کرنے لگے، پھر عید بقرعید پر کبھی ملنے آتے ہیں نہیں تو نہیں، یہ غداری ہے ماں باپ سے، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ نمک حرامی ہے، یہ نمک حلالی نہیں ہے۔
تو اس کا تعلق معاشرت سے ہے. معاشرت ہماری کس طرح, ہم پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے رہے, رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے رہے, داماد اپنے سسر ساس کے ساتھ کس طرح سے رہے, یہ معاشرت. اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق. اخلاق کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے. ہمارے دل میں حسد نہ ہو, جیلسی نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, عداوت نہ ہو, جی انتقام کے جذبے نہ ہو, بلکہ کیا ہو, اس میں سخاوت کا جذبہ ہو, محبت کا جذبہ ہو, جی اس میں ریاکاری نہ ہو, اس میں اخلاص ہو. تو ان تمام چیز کا تعلق دل کی کیفیات سے ہے. تو جسم سے تو اعمال اللہ تعالیٰ نے کرائی, لیکن دل کو بھی فارغ نہیں چھوڑا کہ نہیں, دل کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے, یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے. تو یہ 5 شعبے ہوئے, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق. ان 5 شعبوں میں 1 نمبر ہے اخلاق کا. 1 نمبر کس کا ہے؟ حاجی اخلاق نہیں. کوئی حاجی اخلاق ہو کہ بھئی 1 نمبر حاجی اخلاق کو دیا ہے. اس میں 1 نمبر ہے عقائد کا, 1 نمبر عقیدے کا ہے. عقیدے کی حیثیت ایسی ہے جیسی ہندسوں کے اندر اکائی کی ہوتی ہے. مثلا آپ نے 1 اکائی لکھی, اس کے اوپر 1 صفر لگاؤ, کتنے بنے؟ 10. 2 صفر بناؤ, 100. 3 صفر 1000. 4 صفر 10,000. 5 صفر 1,00,000. شروع کی 1 اکائی مٹا دو, صفر کی کوئی ویلیو رہی, کوئی قیمت رہی؟ کچھ بھی نہیں. یاد رکھنا, عقائد ٹھیک ہونے کے بعد نمازوں کی قیمت لگے گی, حج کی قیمت لگے گی, زکوٰۃ کی قیمت لگے گی, ہر چیز کی قیمت لگے گی. اگر عقائد کی اکائی درست نہیں ہے, چاہے سجدے میں زندگی گزار دو, چاہے طواف کر کر کے پوری زندگی گزار دو, مکہ ہی میں رہ پڑو, جی لیکن اگر عقائد میں شرک ہے, عقائد درست نہیں ہے, خدا کی قسم جنت تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اور اگر عقائد مضبوط ہیں, عقائد کی اکائی مضبوط ہے, جی چاہے 1 دن نماز نہ پڑھی ہو, حج نہ کیا ہو, عمرہ نہ کیا ہو, 1 روزہ نہ رکھا ہو, معاملات چوپٹ ہوں اور اخلاق بالکل سیاہ ہو چکے ہوں, اخلاق کے اعتبار سے دل بالکل سیاہ ہو چکا ہو بد اخلاقی کی وجہ سے, لیکن عقائد اس کے صحیح تھے, خدا کی قسم جنت میں ضرور جائے گا. ہاں مر کٹ کے ضرور پہنچے گا. مر کٹ کے کیوں کہہ رہا ہوں, یعنی اپنی سزا ضرور بھگتے گا. اور اگر سزا بھگت کر سب سے آخری جنتی بن کر جنت میں گیا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا. ہم تو سری نگر سے بائی روڈ آئے تو جموں کمر ٹوٹ جاتی ہے, دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا. اللہ اکبر, کیا اللہ پاک اس کو شان عطا فرمائیں. اس لیے دوستو, عقائد کو درست کرو, عقائد پہ محنت کریں, اور یہ عقائد پہ محنت کرنے کے بعد اس کے بعد اپنے اعمال پر جی کمر باندھ لیں, اپنے اعمال پر کمر باندھ لیں, اعمال پر کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک عمل کو درست کریں. ہماری نگاہیں پاک, ہمارا دل صاف, ہمارا دماغ بالکل صاف, ہمارا دل کینے اور کپٹ سے اور عداوت اور حسد سے اور بغض سے, ان تمام کی تمام چیزوں سے ہمارا سینہ بلا کینہ ہو. جو سینہ بلا کینہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا, اور جس سینے میں کینہ ہوگا اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, یہی تعلیمات تھی ہمارے اکابر مشائخ کی, یہی تعلیم تھی حضرت مفتی فیض الوحید صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ دنیا سے چلے گئے, اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. ہمیں چاہیے کہ زندگی کے لمحات کی ہم قدر کریں, زندگی کے لمحات کی ہم قدر کریں. میرے بھائیوں, جن حالات سے اس وقت امت گزر رہی ہے یہ بہت نازک حالات ہیں, لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اعمال کی قیمت بڑھا رکھی ہے, اعمال کی قیمت بڑھا رکھی ہے. جتنی زیادہ کشمکش ہوتی ہے, جتنی زیادہ کشمکش میں بندہ ذات حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام محبوب کے چہرے انور کو دیکھتے تھے, جی تو چہرے انور کو دیکھتے تھے, اللہ کی رحمت برستی تھی. مسجد نبوی میں محبوب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, نمازوں کی شان کیا رہتی ہوگی, جی محبوب کے ساتھ میں فتوحات اور نصرتیں وابستہ تھی, محبوب کے ساتھ اللہ کی مددیں وابستہ تھی, قرآن پاک نازل ہوتا تھا, ہر دن ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. یہ سب کچھ تھا کہ نہیں؟ اور سامنے گناہ کا کوئی تذکرہ نہیں, ننگا پن نہیں,
जो गुनाह की किस्में आज हैं वो नहीं, तो कितने मज़े थे। आज हम अपने ज़माने को देखें, हमारे सामने बैठने वाला वक्त का नबी नहीं, हमारे साथ बैठने वाले वक्त के सहाबा नहीं जी, और इसके मुकाबले में ज़िना आम, म्यूज़िक आम, इंटरनेट की बदमाशियाँ आम, ये सब का सब है कि नहीं। अब इन सब के बावजूद जब हम इबादत करेंगे, फिर देखिए अल्लाह पाक कैसा अजर अता फरमाते हैं, फिर देखिए अल्लाह पाक कैसा अजर अता फरमाते हैं। इसलिए कि हमारा मुजाहदा आज के दौर में हमारा मुजाहदा इन तमाम चीज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। किन चीज़ों के साथ? भाई एक तरफ इंटरनेट की बदमाशी है, उसमें दिलचस्प चीज़ें हैं, नंगापन है, आम माहौल गुनाह का है, उन सबको टक्कर मार के धक्का दे के फिर अल्लाह के सामने आकर दस बस्ता खड़ा होता है। अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कीमत लगती है दोस्तों। जितना ज़्यादा मुजाहदा होगा उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ अजर लिखा जाएगा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से एक मरतबा फरमाया, ए आयशा, तेरे उम्रे का सवाब तेरे मुजाहदे के बकदर है, यानी जितना ज़्यादा तुम मुजाहदा करोगी उतना ज़्यादा तुम्हें उसका अजर मिलेगा। फरिश्ते इंसानों से अफजल नहीं है, इंसान अशरफुल मखलूक है, फरिश्तों से बढ़कर इनको अजर क्यों मिलता है? इसलिए कि फरिश्तों के यहाँ अटरैक नहीं है, फरिश्तों के यहाँ मुजाहदा नहीं है, फरिश्तों के यहाँ कशमकश नहीं है। जिस चीज़ का हुक्म दे दिया वो उसकी नाफरमानी नहीं करते, उसके खिलाफ कोई तसव्वुर ही नहीं है, उसी में लगे रहते हैं। जबकि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का हुक्म दिया, जबकि हमारे सामने नमाज के खिलाफ भी तकाज़े मौजूद हैं। नफ्स शैतान हमें किसी और चीज़ की तरफ भटका रहा है। अब हम उन तमाम चीज़ों से अपने दामन को बचाकर ज़ात हक़ की तरफ अपने आप को वाबस्ता कर रहे हैं, तो ये मुजाहदा पड़ रहा है। इस मुजाहदे पढ़ने पर बंदे को अल्लाह पाक फरिश्तों से भी आला मकाम अता फरमाते हैं। तो हमें जो अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक बनाया है, उसकी वजह यह है कि फरिश्तों के मुकाबले में हमारे मुजाहदे बढ़े हुए हैं। वहाँ कशिश नहीं है, वहाँ कशमकश नहीं है, वहाँ जिस चीज़ का हुक्म दे दिया बस वो कर रहे हैं। ना वहाँ सेक्सुअल जज्बात हैं, ना वहाँ मियाँ बीवी का मसला है, ना वहाँ खाने पीने का मसला है, न भूख और प्यास है। जबकि यहाँ ये सारे के सारे मसाइल हमारे साथ लगे हुए हैं। दिल बहलाने वाली बीवी मौजूद है, खेल लगाने वाले बच्चे मौजूद हैं, घर के अंदर नए नए रिश्तेदार घर के अंदर आके बैठे हुए हैं जी, गरम गरम खाने और ठंडे ठंडे मशरूब मौजूद हैं। ये सब कुछ है, लेकिन सदा ला इलाहा इल्लल्लाह जब सुनता है तो सब को छोड़कर मस्जिद में आके सफ़े अव्वल में खड़े होकर अल्लाह के सामने दस बस्ता खड़ा हो जाता है। तो इस पर अल्लाह के यहाँ अजर है, इस पर जी फरिश्ते भी रश करते हैं। सुभान अल्लाह। बहरहाल दोस्तों, ज़रूरत है इस बात की हम अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करें, हम अपनी ज़िंदगी की किताब के औराक को दुरुस्त करें। अब तक जैसी गुजरनी थी गुजर गई, उस पर हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा ज़िंदगी में हम कुछ अज़ाइम करें, कुछ नेक इरादे करें। दोस्तों, कुछ करेंगे तो कुछ होगा, और नहीं कुछ करेंगे तो याद रखना कुछ भी नहीं होगा। नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले शायद मैंने ये मिसाल दी हो या न दी हो, मौके की मुनासिबत से अल्लाह पाक ने जहन में डाली वो बात मैं फिर आपके सामने रिपीट करता हूँ। हज पे हम जाते हैं, तवाफ़ और सही के साथ साथ चक्कर काटते हैं। तवाफ़ और सही के साथ साथ चक्कर में कोई दुआ फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, कोई भी दुआ फ़र्ज़ वाजिब नहीं। कुछ भी मांगे, किसी भी ज़ुबान में मांगे, कोई भी जिक्र करें। लेकिन ये आजिज़ जब वहाँ जाता है हज उम्रे पर, तो मैं अपने तवाफ़ की एक तरतीब बनाता हूँ कि मुझे किस चक्कर में क्या मांगना है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन मुझे इस तरतीब से नफ़ा होता है तो आपके सामने पेश करता हूँ। हो सकता है आपको भी नफ़ा हो। और नियत कर लें कि प्यारे अल्लाह आफ़ियत के साथ हमें हज उम्रे पे बुलाइए। जब काबतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं नज़र अव्वल पर, तो वतन से लेकर काबतुल्लाह की ज़ियारत तक, पहली नज़र देखने तक, मुख्तलिफ़ मरहलों में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें मांगते हैं। अपने घर से लेकर एयरपोर्ट तक गई, बहुत कुछ मांगा, फिर एयरपोर्ट पे बैठे बैठे मांगा, फिर फ़्लाइट में मांगा, फिर जद्दा से लेकर मक्का तक मांगा, फिर मक्का में अपने कमरे से लेकर काबतुल्लाह की ज़ियारत तक मांगा। और जब पहली नज़र देखी तो देखते के साथ ही कहा, प्यारे अल्लाह, वतन से लेकर यहाँ तक जो कुछ मांगा है सब अता फरमा दीजिए। अब एक जुमले में सब आ गया। निगाह अव्वल पर
وہاں جذبات بنتے ہیں، وہ تڑپے، روئے، ہنسے، جی کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بھیڑ بھی ہے، بھیڑ بھی بہت ہے، لوگ دھکیل بھی دیتے ہیں ادھر سے ادھر، تو ایک لمحے میں کیا مانگیں؟ تو بس یہ ہے کہ وطن سے لے کر وہاں تک مانگتے رہے اور جا کر کہے پیارے اللہ وطن سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا ہے اپنے فضل سے دے دیجیے۔ اور ایک جامع دعا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں سب کچھ آ گیا دوست، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد جب طواف شروع کریں تو پہلا چکر پورا کا پورا استغفار، پہلا چکر پورا کا پورا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میری توبہ، کہاں آپ کا یہ حرم پاک، کہاں میرا وجود ناپاک، میرے پیارے اللہ آپ نے اپنے فضل سے بلایا ہے، پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ جی مجھے معاف کر دیجیے، اللہ جی مجھے معاف کر دیجیے، اللہ میری توبہ، اللہ میری نسلوں کو معاف کر دیجیے، اللہ میری آل اولاد کو معاف کر دیجیے۔ پہلے پورے چکر میں استغفار کریں، اردو میں، عربی میں، اپنی زبان میں۔ دوسرے چکر میں پورا درود شریف، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم یہاں تک پہنچے، ہمیں ایمان ملا، ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ دوسرے چکر میں درود شریف۔ تیسرے چکر میں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے مانگے، اللہ صحت عطا فرما، اللہ ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اعمال کی توفیق عطا فرما، جی علم نافع عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اپنی ذات کے لیے۔ جب مضمون ختم ہو جائے تو ریپیٹ کرتے رہیں اس کو بار بار، صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے۔ 3 چکر ہو گئے۔ چوتھے چکر میں اپنے نیئر اور ڈیئر، ماں اور باپ، بیوی اور بچے، بھائی اور بہن، چوتھے چکر میں ان سب کے لیے۔ اور 5ویں چکر میں پوری امت کے لیے، یا اللہ امت کی مغفرت فرما، اللہ امت سے راضی ہو جائے، اللہ امت کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ امت کو صحت عطا فرما، یا اللہ وباؤں سے اور بلاؤں سے امت کی حفاظت فرما۔ 5ویں چکر پوری امت کے لیے۔ 6ٹھے میں پھر درود شریف، اور 7ویں میں پھر استغفار۔ اب ذرا خلاصہ سمجھیں، اول اور آخر کے 2 اور 2 4 ہو گئے۔ تو سب سے پہلے استغفار، سب سے پہلے استغفار، سب سے آخر استغفار، سب سے پہلے کے بعد درود شریف، آخر سے پہلے درود شریف۔ تو یہ 2 اور 2 4 ہوئے، استغفار اور درود شریف کے لیے۔ اب بچے بیچ میں 3، ایک اپنے لیے، ایک اپنے بیوی بچے ماں باپ بھائی بہنوں کے لیے، اور ایک پوری امت کے لیے۔ اب 6 یہ 7 طواف ہوئے، 7 چکر ہوئے۔ اس طرح سے اگر ہم طے کر کے کچھ مانگیں گے تو دوستوں مانگ سکیں گے، ورنہ یاد رکھنا کچھ پتہ نہیں چلتا، نہ یہ پتہ چلتا چکر کون سا چل رہا ہے، نہ یہ پتہ چلتا کیا مانگا ہے اور کیا باقی ہے۔ شیطان لوٹ لیتا ہے، نفس ساتھ میں رہتا ہے، شیطان بغیر ویزا کے وہ بھی ہمارے ساتھ جاتا ہے، وہ ہمیں لوٹ لیتا ہے۔ تو 7 چکروں میں اس طرح، تو اگر کچھ پلاننگ کریں گے تو کچھ ہوگا، اور نہیں کریں گے تو دوستوں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ہم سفر کرتے ہیں، ٹکٹ کنفرم کرتے ہیں، ٹکٹ کی پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں، فون پہ بھروسہ نہیں کرتے، فون جی اس کا چارج اتر بھی سکتا ہے، وہ گم بھی ہو سکتا ہے، وہ لوک بھی ہو سکتا ہے، تو ہارڈ کاپی لے کے چلتے ہیں، آئی ڈی پروف لے کے چلتے ہیں، دونوں جیبوں میں پیسے بھر کے چلتے ہیں، جی کپڑے صاف ستھرے لے کر چلتے ہیں۔ جو آدمی سفر کی پوری تیاری اور پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے وہ انجوائے کرتے کرتے، مزے کرتے کرتے سفر کرتا ہے۔ اور جس کی ٹکٹ بھی پرنٹ نہ ہو، اور جس کی ٹکٹ بھی کنفرم نہ ہو، اور جس کے پاس پیسے بھی پورے پورے نہ ہوں، اور سفر کے کپڑوں کے جوڑے بھی پورے پورے نہ ہو، مت پوچھو وہ کتنے کرب میں اور تکلیف میں سفر کرتا ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح دوستو ہر کام ہم پلاننگ کے ساتھ کریں۔ صبح ہوتی ہے، شام تک ہم نظام بنائیں، اتنی مجھے تلاوت کرنی ہے، اتنا مجھے ذکر کرنا ہے، اتنا مجھے درود شریف پڑھنا ہے، اور آج کے دن میں فلاں فلاں کام کرنے ہیں، اتنے خدمت خلق کے کام کرنے ہیں، اتنے اپنے رزق حلال میں توجہ دینی ہے، اس پہ ڈسکس کرنی ہے، پارٹنر لوگوں سے بات کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے، سارا کا سارا وقت انہیں کو نہیں دینا، جی اتنی دیر مجھے فون کو وقت ٹائم دینا ہے، اس پہ جو میسج آ رہے ہیں، میل آئی ہیں، ان کو کلیئر کرنا ہے۔ اگر دوستو ہم پلاننگ کریں گے تو سارے کام ہوں گے، اور یاد رکھنا اگر پلاننگ نہیں ہوں گے تو سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کام کے کرنے کے لیے، کام کے بنانے کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اور برباد کرنے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ بریانی بنانے کے لیے جی اسباب اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، چاول، گوشت، مرچ، مسالے، اور کوک اور بھٹیارا اور دیگ اور برتن سب جمع کرنے پڑتے ہیں، اور بریانی کو اگر برباد کرنا تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھکن بند کر کے چھوڑ دو، اپنے آپ خراب ہو جائے گی۔ تو اگر زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی۔
بہت جیے دوستوں کے لیے، بہت جیے عیش و عشرت کے لیے، بہت وقت گزارا فون کے ساتھ، بہت وقت گزارا یوٹیوب میں، بہت وقت گزارا واٹس ایپ میں کھیل کھیل کر، اب یہ سب نہیں کرنا، اب فکر آخرت پر نظر رکھ کر اپنی زندگی کو ترتیب دینا ہے۔ تو دوستو کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ ہم سب کو خاص مقام عطا فرمائے، جو باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بات عرض کرنی ہے آپ کے سامنے، دیکھو دوستو، جب کوئی بڑا دنیا سے جاتا ہے تو فوراً جب کوئی بڑا دنیا سے جاتا ہے تو فوراً کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں بھائی وہ بڑے تھے چلے گئے، ہم قدر نہ کر سکے، لیکن اب تو ہماری نظروں میں کوئی ایسا دوسرا ہے نہیں، اب ایسی ہماری نظروں میں ایسا کوئی دوسرا ہے نہیں، لہٰذا بس اب اپنے گھر میں بیٹھیں گے اور اللہ اللہ کریں گے۔ یہ اصل میں نفس و شیطان سجھاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو۔ جب قرآن پاک میں یہ آیت ہے تو اس آیت کا تقاضا اور منشا یہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ صالحین کو صبح قیامت تک پیدا کرتے رہیں گے۔ ہاں اتنا بات ضرور ہے، جانے والے میں اور آنے والے میں فرق ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام ختم ہو جائے گا۔ کام ختم ہوتا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ختم ہو جاتا، کام ختم ہوتا تو خلفائے راشدین کی وفات پر ختم ہو جاتا، کام ختم ہونا ہوتا تو صحابہ کے اختتام پہ ختم ہو جاتا، کام ختم ہونا ہوتا تو تابعین کے اختتام پہ ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، یہ سارے کے سارے آئے اور چلے گئے اور کام باقی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے دوستو، جو چلے گئے قدر نہ کر سکے اس پر افسوس اور ندامت ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن جو موجود ہیں ان کی قدر کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ نیز اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے سے ایک سلسلہ چلا رہا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر اور یہ صبح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ سلاسل ہیں، یہ سلسلے ہیں جو چلتے رہیں گے، یہ ایک مربوط نظام ہے۔ ہر خلیفہ اپنے نائب اور جانشین پیدا کرتا ہے، اللہ سے مانگ کر، دعا کر کے، استخارہ کر کے، ان کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اور جانے والا چلا جاتا ہے اور پھر زیر تربیت رہنے والے پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، پھر کام کو وہ سنبھالتے ہیں۔ جب حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو میں نے فون کیا اپنے ساتھی کو، ان سے میں نے پوچھا کہ تدفین ہو گئی، کس طرح سے، کیا معاملہ، کیا نظام رہا، ساری بات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت کے خاص خادم سے پوچھا کہ بھئی حضرت نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا نائب خلیفہ جانشین بھی بنایا؟ تو کہا کہ آن ریکارڈ موجود ہے، حضرت نے 4 افراد کا انتخاب کیا اور ان کی تربیت فرمائی، ان پر اعتماد کیا۔ یقیناً حضرت مفتی صاحب جیسا آدمی جو خود اتنے منجھے ہوئے تھے، جو خود اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے مستغرق تھے، انہوں نے جس کو تیار کیا ہوگا، اللہ سے نہ جانے کتنا مانگا ہوگا، کتنی ان کو توجہات دی ہوں گی، کتنے تڑپے ہوں گے ان کے لیے، اور کیسی کیسی ان کی کمیاں دور کی ہوں گی، اس کا تو اندازہ ہم کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 4 افراد حضرت اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں تیار کر کے گئے اور ساتھیوں کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ وہ یہ 4 نام ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ ایک حضرت مفتی صغیر احمد صاحب ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فضل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت میں ترقی عطا فرمائے۔ دوسرے مفتی معراج الدین صاحب ہیں، یہی دعا ان کے لیے بھی۔ تیسرے مفتی جعفر صاحب ہیں، یہی دعا ان کے لیے بھی۔ چوتھے مفتی آصف صاحب ہیں، یہی دعا ان کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت نے جوان خون ہمیں عطا فرمایا، جوان خون ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جوانی میں ان کا انتخاب فرمایا، اور شاب نشأ فی عبادت ربی، جو اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کر رہے ہیں، اور دین کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو۔ اس زمانے کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں سامنے ہوتی ہیں، جگمگ جگمگ گاڑیاں ہوتی ہیں، اور شوٹیڈ بوٹیڈ لوگ ہوتے ہیں، اور ایک طرف گھر میں جیب خالی ہوتی ہے، گھر میں تقاضے ہوتے ہیں، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو اندر انگڑائیاں نفس لیتا ہے، کس چکر میں پڑ گئے، لوگ ترقی کر رہے ہیں، تم بھی تو اس دنیا کے ایک فرد ہو،
تم کیوں ترقی نہیں کرتے ہو؟ کب تک مدرسے میں اپنی زندگی کو کھپاتے رہو گے؟ 1-2 گھنٹہ بس بہت ہو گیا، پڑھا لو اپنے آپ کو، ظاہر کو تو تم نے سنوار ہی رکھا ہے، صف اول میں تو تم نماز پڑھتے ہی ہو، کچھ وقت بزنس میں اور تجارت میں لگاؤ، نہ جانے کیسے کیسے دھوکے آتے ہوں گے اور نہ جانے نفس کیسی کیسی انگڑائی لیتا ہوگا، لیکن سب کو لات مار کے، سب کو پیچھے چھوڑ کے، ساری خواہشات کو پس پش ڈال کر اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے والے یہ نوجوان اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب نے ان پر اعتماد فرمایا۔ اب جو لوگ حضرت سے وابستہ تھے وہ یہ نہ سوچیں حضرت گئے تو اب ہمارا کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ جی آپ حضرت کی مرید ہیں، حضرت نے آپ کی تربیت فرمائی ہے، اور اس تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو میں کہوں وہ مانو، کیونکہ وہ میں جو کہہ رہا ہوں اپنے نفس کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں ان کی زندگی میں یہی تھا نا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اپنے پیچھے تمہیں چلانے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ حضرت کے وصیت نامے میں پڑھیں، اللہ کرے کہ ساتھی لوگ جی اگر مصلحت کے خلاف نہ ہو تو اس کو عام کریں یا اس کو کسی مجلس میں پڑھ کے سنا دیں۔ اس میں حضرت نے لکھا میری تقریر اور میری تحریر پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھیں یہ حرف آخر ہے، بلکہ میں ناقص العمل والعلم ہوں، میرا علم میں ناقص، میرا عمل میں ناقص، لہٰذا میری تقریر اور تحریر کو حرف آخر نہ سمجھیں۔ علماء امت اگر کوئی بات اور کوئی تسامح اور کوئی غلطی اس میں پائیں تو اس کو درست کر دیں۔ کتنا بڑا ظرف ہے، کوئی معمولی بات ہے دوستو؟ اللہ اکبر کر اللہ حضرت کے قبر پر نور رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کو بہت اونچا بلند مقام عطا فرمائے۔ یقیناً جب میں نے یہ جملہ سنا میری رات کی نیند اڑ گئی، بار بار تصور آتا کتنا بڑا ظرف لے کے وہ دنیا میں گئے کہ میری تحریر اور میری تقریر کو حرف آخر نہ سمجھیں۔ جی اہل علم حضرات ان کے اندر کوئی تسامح پائیں، کوئی غلطی پائیں تو اس کی اصلاح کریں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میرے بھائیوں یہ بزم سجتے رہنے چاہیے، اس بزم کے اندر حاضر دیتے رہیں، اور جو حضرت کے جانشین ہیں جس کا بھی واز طے ہو، جو بھی مشورے کے ساتھ کوئی بات کریں اس کی طرف متوجہ ہوں، اور ان کی بات سے جو نفع پہنچے یہ سوچیں یہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ وہ اگر ہمارے مربی نہ ہوتے تو ہمیں ان کی باتوں سے نفع نہ پہنچتا۔ انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں اس قابل بنایا کہ کسی کی بات کو سنو، عمل کی نیت سے سنو۔ آج ان کی باتوں زبان سے اللہ پاک جو بات کہلوا رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب کی جی صحبت کا یہ فیض ہے کہ ہمیں ان سے فیض اور نفع پہنچ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے دوستوں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف حضرت کا حسن۔ مفتی صغیر صاحب اپنے جذبات کے اظہار فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ حضرت کا حسن ظن تھا، نہ ہم اس قابل ہیں، نہ ہم اس قابل ہیں، نہ ہمارے اندر صلاحیت ہے، یہ ان کی کیفیت ہیں۔ دیکھو دوستو جب آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے گا میں کچھ بھی نہیں تو روئے گا نا، تڑپے گا نا۔ اس رونے اور تڑپنے پر اللہ مدد فرمائیں گے اور اسی مدد سے اللہ کام کروائیں گے۔ اور جس نے یہ سمجھا ہاں مفتی صاحب نے بہت دیر سے ان کی آنکھیں کھلیں، بہت دیر سے ان کی سمجھ میں آیا کہ ہم اس قابل ہیں، ہمیں تو بہت پہلے سے خلافت دے دینی چاہیے تھی، اگر اس قسم کی کے جذبات اور اس قسم کی کیفیت ہے تو یاد رکھنا یہ بربادی کا پہلا دن ہے۔ اور اگر یہ کیفیت رہی ہائے میرے پیارے اللہ میں کچھ بھی نہیں، ہائے میرے پیارے اللہ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ کہلوایا آپ نے کہلوایا، جو کچھ کرایا آپ نے کرایا، اور جو کچھ ہوگا آپ کے کرم سے ہوگا، اور جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے، اور جو کچھ کے ہوگا کرم سے تیرے ہوگا۔ اگر یہ کیفیت رہی تو انشاءاللہ صبح قیامت تک جی جب تک حیات رہے گی انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں ان چاروں بچوں کو، نوجوانوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، فضل میں برکت عطا فرمائیں۔ اپنے نگاہوں کو قابو میں رکھیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور حضرت مفتی صاحب کی زندگی کے نمونے کو جی جس طرح آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں انہوں نے کیسے کام کیا، یہ قریب کے جو نمونہ تھا، اس اسوے اور قدوے اور نمونے کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی 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 ایک بات اور عرض کرنی تھی، اس علاقے کے اندر صاحب نسبت بڑے بڑے اکابر اور بھی موجود ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب بانڈی پورہ والے، حضرت مفتی محمد ایوب صاحب
شوپیان والے، ایک مدرسہ الہیہ کے ذمہ دار ہیں ڈاکٹر رفیق صاحب، صاحب نسبت حضرت شیخ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا اس وقت مجھے استحضار نہیں ہے، میری زبان پہ ان کا نام نہیں، آپ لوگ واقف ہیں۔ دیکھو دوستو، جس سے مناسبت ہو اس سے جڑ جاؤ، اس سے جڑ جاؤ۔ دوسری بات، جتنے اکابر مشائخ آئیں واعظ و نصیحت کریں، سب کی سنو، سب کی سنو، جس سے بھی نفع پہنچے اس سے نفع حاصل کرو، لیکن جب اپنے شیخ سے جڑ گئے تو اس میں نظر یہی رکھو ان سے جو مجھے نفع پہنچا یہ میری شیخ کی برکت ہے۔ اگر وہ میری تربیت نہ فرماتے اور مجھے اس قابل نہ بناتے کہ میں ان کی صحبت میں آ کر بیٹھنے والا بنوں، مجھے اس قابل نہ بناتے تو مجھے ان کی ذات سے نفع نہ پہنچتا۔ کئی مرتبہ آدمی کرتا کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے مشائخ کے بیان کو سن کر کبھی کبھی اپنے شیخ سے بدگمان ہو جاتا، یا اپنا شیخ اس کو ہلکا نظر آنے لگتا ہے، دوسرے کا چہرہ مورا دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتا ہے، اس کے واعظ و نصیحت کا انداز بیاں دیکھ کر سن کر اس سے فدا ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسی گڑبڑی نہ کریں۔ دیکھو، ماں ایک ہوتی ہے، ماں ایک ہوتی ہے لیکن خالہ پھوپھی بہت سی ہو سکتی ہیں، باپ ایک ہوتا ہے، چچا تایا بہت ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح شیخ جو تربیت کر رہا ہے وہ ایک ہوتا ہے، لیکن نفع بہت سو کی ذات سے پہنچتا ہے، لیکن نفع پہنچنے کا ذریعہ اصل شیخ بنتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے تو انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے، اے میرے پیارے اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، وہ 10 راتیں آج سے شروع ہو چکی ہیں یا اللہ جن کے آپ نے قسمیں کھائی ہیں، یا اللہ ان کی راتوں میں عبادت کرنے والا شب قدر میں عبادت کرنے والے کے برابر ہے، اور ان کے دنوں میں روزہ رکھنے والا 1 سال کے برابر روزہ رکھنے والا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، طاعت کی توفیق عطا فرما، وقت کے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، آپ کے کتنے پیارے پیارے بندے یا اللہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر بہت تیزی کے ساتھ آپ کے پاس چلے گئے۔ اللہ جی ہمارے اکابر مشائخ، ہمارے بڑے، ہمارے دوست احباب اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کے گرم گرم آنسو اور سرد آہیں تہجد کے وقت اس امت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ میرے پیارے اللہ، ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ اللہ جی ان کی روحانیت میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ولیوں کا سردار بنا، یا اللہ ولیوں کا سردار بنا، نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا۔ اللہ جی پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے، اللہ جی دھو دیجئے، اللہ جی پاک کر دیجئے، اللہ جی طاہر و مطہر بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ پاک کر دیجئے، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ، دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں، دھوبی کبھی نہیں پوچھتا میلے کیوں لے کر آئے ہو۔ پیارے اللہ وہ جانتا ہے کہ لوگوں کا کام ہے میلے کر کے لانا اور میرا کام ہے صاف کر کے دینا۔ اللہ جی مت پوچھئے میرے بندوں میلے دل لے کر کیوں میرے دربار میں آ کر بیٹھے ہو، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ جی ہم تو ہیں ہی بندے، ہم تو ہیں ہی گندے۔ اللہ جی پاک کر دیجئے، 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 صاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے نا پیارے اللہ، معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے رب، ہم نے دنیا میں دیکھا ماں 4-5 سال کے بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، دھوبی بیٹا چاند سا بناتی ہے، سیاہی سرما لگاتی ہے، اچھے کپڑے پہنا کر گھر سے باہر نکالتی ہے، جاؤ بیٹا احتیاط سے کھیلو، کپڑے میلے مت کرنا، کپڑے گندے مت کرنا۔ بچہ دوپہر کو شام کو آتا ہے، پھر گندے کپڑے لے کر، پھر ڈٹی کپڑے لے کر، پھر میلے کپڑے لے کر آتا ہے، لیکن ماں تھکتی نہیں، ماں اکتاتی نہیں، ماں پھر کپڑے بدل دیتی ہے۔ بلکہ دیکھا یہ گیا
جتنا بچہ زیادہ گندا ہوتا ہے ماں کی رحمت و شفقت اس کی طرف اتنی زیادہ متوجہ ہوتی ہے، وہ جلدی کرتی ہے اس کو نہلانے میں، جلدی کرتی ہے اس کو صاف کرنے میں، کہیں کوئی مہمان نہ آ جائے، کہیں گندے بچے کو دیکھ کر وہ اس سے گھن نہ کرنے لگے۔ میرے پیارے رب، دنیا کی ماں اپنے گندے بچے کی طرف یا اللہ متوجہ ہوتی ہے، گندے بچے کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے۔ اللہ جی، اس دنیا میں آپ کو اربوں خربوں بندے ہیں یا اللہ، بہت نیک ہیں، بہت پیارے ہیں، لیکن ہم جیسے گندے بھی تو ہیں۔ اللہ جی توجہ فرما دیجئے، اللہ جی مہربانی فرما دیجئے، اللہ جی پاک کر دیجئے، اللہ جی صاف کر دیجئے، اللہ جی پاک کر دیجئے، اللہ جی صاف کر دیجئے، اللہ جی پیارے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے، یا اللہ رحمت کے سینے سے لگا لیجئے، یا اللہ رحمت کے سینے سے لگا لیجئے، یا اللہ رحمت کی گود لے لیجئے، اللہ رحمت کی گود لے لیجئے، اللہ رحمت کی گود لے لیجئے، اللہ رحمت فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ نہ جانے کیسے کیسے آپ کے ٹوٹے ہوئے دل والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ کسی کا دل اور کسی کے دھڑکتا ہوا دل، تڑپتا ہوا دل تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، یا اللہ کسی کی اشک بار آنکھیں تو آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی۔ میرے پیارے رب، اسی کے توفیل سب کی مغفرت فرما، اسی کے توفیل سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ میرے پیارے رب، ہمارے پیارے دوست، ہمارے بڑے، یا اللہ ہمارے رہبر حضرت مفتی صاحب آپ کی رحمت میں چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ وہ جتنے درخت اور جتنے پودے لگا کر گئے ہیں دین کے کام کے، یا اللہ ان کو بارآور بنا، یا اللہ ان کو تناور بنا، یا اللہ ان کو بارآور بنا، ان کو ثمردار بنا، ان کو پھل پھول دار بنا۔ میرے پیارے اللہ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے جتنی کمی ہے یا اللہ اس کو پورا فرما، خزانہ غیب سے ان کی کفالت فرما۔ یا اللہ جن کو اپنا جانشین بنا کر گئے ہیں، یا اللہ ان کو آگے قدم بڑھانے والا بنا، یا اللہ نیکی اور تقوی میں آگے بڑھنے والا بنا۔ یا اللہ ہر قسم کی خرافات سے حفاظت فرما، ہر قسم کی نفسانیت سے، شیطانیت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جہت ستہ سے حفاظت فرما، اللہ جہت ستہ سے حفاظت فرما، علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے قرب خاص میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مقام احسان عطا فرما، مقام احسان کا کامل احساس عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں حضرت مفتی صاحب سے جتنے لوگ تعلق رکھتے تھے، یا اللہ محبت کا علاقہ رکھتے تھے، یا اللہ خدمت کا علاقہ رکھتے تھے، یا اللہ ان تمام کو بہترین بھرپور بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ سب سے راضی ہو جائیے، سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ سب کی نسلوں میں یا اللہ دین کو جاری اور ساری فرمائیے، سب کی نسلوں میں فیض کو جاری فرمائیے، سب کی نسلوں میں روحانیت والے افراد پیدا فرمائیے، یا اللہ سب کی روحانیت میں اضافہ فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ حضرت مفتی صاحب مرتے دم تک جس ادارے کی خدمت سے وابستہ رہے، یا اللہ ان کے چاہنے والوں کو اسی ادارے سے مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دست تعاون بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ حضرت مفتی صاحب آپ کے پیارے بندے آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن ان کا کام تو باقی ہے، یا اللہ ان کی درسگاہ تو باقی ہے، یا اللہ ان کی کتابیں، ان کے حلقے تو باقی ہیں۔ میرے پیارے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، مدد شامل حال فرما۔ حضرت قاری صاحب کی عمر برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی بصارت اور بصیرت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے افراد پیچھے ہیں حضرت مفتی صاحب کے ہم اثر اور ان کے تقرر کردہ، ان کے قائم کردہ، ان کے ادارے کے اندر جو ہے طے شدہ جتنے افراد ہیں، یا اللہ شیر و شکر بن کر ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میل محبت کے ساتھ اور شورا کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نفسانیت کو بالائی طاق رکھ کر یا اللہ روحانیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو طلبہ عزیز ادارے سے وابستہ ہیں، یا اللہ ان کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت مفتی صاحب کے جو کام ادھورے ہیں، یا اللہ ان کے پیچھے آنے والوں کو یا اللہ ان کاموں کی تکمیل کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما۔ یا اللہ جو وبا، جو بیماری اس وقت پھیلی ہوئی ہے، رب کریم یہ بھی آپ ہی کی مخلوق ہے، یا اللہ یہ آپ کے تابع ہیں، آپ کی مخلوق ہے، یا اللہ اس کو دفع دور کر دیجئے، یا اللہ بندوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اور میرے پیارے اللہ ماضی قریب میں جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو بیماری کا شکار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، اللہ آپ کی شفا بڑی ہے۔ اللہ ہماری پریشانی بڑی نہیں ہے، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، یا اللہ آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔